آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، سوات۔ یہ نام جو آج ایک ضلع ہے، پہلے ریاست بھی تھا۔ آخر یہ نام آیا کہاں سے؟ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ آخر اس نام کی کہانی کیا ہے؟ بالکل، کیونکہ جگہوں کے نام اکثر ان کی تاریخ، جغرافیہ، وہاں کے لوگوں کی زبان، سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ نام بہت پرانا ہے اور اس کا تعلق ہے ایک دریا سے۔ دریا سے؟ جی، سنسکرت میں سواستو یا پھر یونانی زبان میں سواستوس، یہ اصل میں آج کے دریائے سوات کے پرانے نام ہیں۔ اچھا، تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ دریا کے نام پر ہی پورے علاقے کا نام پڑ گیا؟ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں تو دریا ہی زندگی کا محور ہوتے تھے، بستیاں وہیں آباد ہوتی تھیں، تو اکثر علاقے کی پہچان ان کے دریاؤں سے ہی بن جاتی تھی۔ اور سواستو کا ذکر تو ہمیں پرانی ہندو کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور سکندر اعظم کے ساتھ جو یونانی تاریخ دان آئے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اوہ، یعنی یہ کافی پرانی بات ہے۔ جی، تو یہ نظریہ کافی آپ کہہ لیں مضبوط بنیاد رکھتا ہے کہ علاقے کی پہچان دریا سے بنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی دریا والی بات، لیکن ایک اور تھیوری رنگ سے جڑی ہے، سفید رنگ سے۔ سفید رنگ؟ وہ کیسے؟ ایک خیال ہے کہ سنسکرت میں ایک لفظ ہے سویٹا، سویٹا، جس کا مطلب ہے سفید۔ تو شاید دریائے سوات کا پانی بہت صاف، شفاف، چمکدار تھا اس لیے۔ ہاں، لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ بھی ہے۔ ایک بالکل مختلف رنگ کا ذکر ہے۔ مختلف رنگ؟ اب کون سا رنگ؟ سیاہ۔ سیاہ؟ جی، یعنی کالا؟ جی، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب عرب اور پھر بعد میں مسلمان فاتحین اس علاقے میں آئے تو انہوں نے یہاں کی مٹی دیکھی، زرخیز گہری سیاہ مٹی، زرخیز مٹی، اور گھنے جنگلات بھی تھے۔ تو اس سیاہی مائل رنگت کی وجہ سے انہوں نے عربی میں اسے اسود کہا۔ اسود کا مطلب ہے سیاہ۔ اچھا، اسود سے سوات یہ کیسے ہوا؟ خیال یہ ہے کہ اسود لفظ بول چال میں پہلے سواد بنا۔ سواد؟ ہاں، یہ تو لسانی طور پر ممکن لگتا ہے، اسواد سے سواد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مغل بادشاہ بابر نے اور دوسرے مغل مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اس علاقے کو سواد ہی لکھا ہے۔ اچھا، تو مطلب مغل دور میں یہ نام سواد کے طور پر استعمال ہوتا رہا؟ جی، سرکاری طور پر یا کم از کم ان کی تحریروں میں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسی مغل دور کے ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب ہیں خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک، جی، ان کا نام کون نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی تحریروں میں سواد نہیں لکھا، وہ سوات لکھتے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، یعنی باہر والے سواد کہہ رہے ہیں اور مقامی نمائندہ سوات استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید سوات ایک طرح سے باہر سے دیا گیا نام تھا یا سرکاری نام تھا، لیکن مقامی لوگ جو نام استعمال کرتے تھے وہ سوات ہی تھا، اور یہ سوات ہو سکتا ہے پرانے سواستو یا سویٹا کی ہی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہو جو مقامی زبان میں رائج تھی۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی مقامی شناخت پر زور دینا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، خوشحال خان کا سوات لکھنا شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ زبان اور شناخت کی ایک لطیف سی کشمکش ہے۔ واہ، ناموں کے پیچھے بھی کتنی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک آخری نظریہ بھی ہے جو ان سب سے تھوڑا مختلف ہے۔ اچھا، وہ کون سا ہے؟ عبدالحلیم اثر صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام دو حصوں سے مل کر بنا ہو سکتا ہے، سو اور ات۔ سو اور ات، ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مطابق قدیم سریانی زبان کے کسی لہجے میں سو کا مطلب ہے سورج۔ سورج؟ جی، اور ات کا مطلب ہے زمین۔ تو سواد کا مطلب ہوا سورج کی زمین؟ ہاں۔ خلاصہ یہی ہے کہ سوات نام کی جڑیں بہت گہری اور متنوع ہیں۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس میں تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، زبان کا سفر ہے، ثقافتوں کا ملاپ ہے۔ یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے اس وادی کو کیسے دیکھا، کبھی دریا سے پہچانا، کبھی زمین کے رنگ سے، کبھی اس کی زرخیزی سے۔ بالکل، تو اصل بات یہ ہے کہ ایک نام اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے۔ وہ کیا؟
اتنی ساری زبانیں، سنسکرت، یونانی، عربی، مقامی بولیاں، اتنے سارے حکمران، اتنے ادوار گزرے، لیکن یہ نام سوات کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا۔ یہ اس وادی کی اپنی ایک مستقل شناخت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ یہ نام کیسے اتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنی جگہ بنائے رکھا۔ جی، یہ سوال ہمیں اس وادی کی گہری اور پائیدار ثقافتی جڑوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔